پیراگراف نمبر 5 ہے. پہلا لفظ ہے ویل ناؤن. ویل ناؤن کہتے ہیں مشہور ہونا. بٹر سخت. اس کے بعد اینمیز دشمن. سوٹس مقدمہ. سوٹ ہم کہتے ہیں نا, سوٹ فائل کر دیا کورٹ آف لا میں, پھر اس کو ہم سوٹ کہتے ہیں. ان اکارڈنس ود, اس کے مطابق, اس لحاظ سے. اسٹرکٹلی سختی سے. فالو عمل کرنا. کمانڈمنٹ حکم کرنا, فرمان, اللہ تعالیٰ کا فرمان حکم. ڈکلائن انکار کرنا. اس کے بعد ہے انٹرفیئر مداخلت کرنا. ہرٹ نقصان پہنچانا. اکویٹی انصاف رکھنا. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے مشہور تھے کہ یہودی بھی جو ایک شدید جانی دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تب, کیونکہ ان کو ویسے مسئلہ کیا تھا, ویسے یہودیوں کو بیماری کیا تھی, کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے؟ بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈفرنٹ پیچھے سے لڑی سے آ رہے تھے, اور یہودی کہتے تھے ہم مدد موسیٰ علیہ السلام کی اس لڑی سے, وہاں سے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, یہ لڑی ڈفرنٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی نبی آنا تھا تو یہ چیز کا انکار وہ کم ہی کرتے تھے کہ نبی آئے گا نہیں, انہیں تھا کہ نبی آئے گا لیکن ہماری لڑی سے آئے گا, یہ دوسری لڑی سے کیسے آگے, ان کو یہ مسئلہ. زیادہ تر لوگوں کو یہی بیماری تھی کہ وہ صرف یہ مانتے تھے کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے, یہ دوسری جگہ سے کیوں ہو. تو یہ اس وجہ سے کچھ لوگ اسلام کو بولے. اچھا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے مشہور تھے کہ یہودی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے, وہ اپنے مقدمات آپ کے پاس لے کر آتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جوش لا, جو یہودی کا قانون تھا اس کے مطابق حل فرماتے تھے. He will strictly follow the commandment of Allah. وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر سختی سے عمل فرماتے تھے. If they come to you, either judge them or decline to interfere. کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں, یا تو فیصلہ کریں یا نہ کریں. اگر کرنا ہے تو if you decline they cannot hurt you in the least. اگر وہ آپ انکار کر دیں تو وہ آپ کو ذرا بر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. if you judge, اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو judge in equity between them, تو آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. یا تو کرو فیصلہ, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا تو فیصلہ کرو یا نہ کرو. اگر نہیں کرتے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں کریں گے, لیکن اگر کرو تو پھر انصاف کے ساتھ, پھر اس چیز پہ قائم رہنا, پکے رہنا. For Allah loves those who judge in equity, کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اگلا پیراگراف ہے ڈیمانڈ, تقاضا کرنا. اپہولڈ, سنبھالنا. سرکمسٹانسز, حالات. ریلیشنز, رشتہ دار. افیئرز, معاملات. کمپینین, ساتھی, دوست. ججمنٹ, فیصلہ کرنا. آرگومنٹ, دلائل. ڈیسٹیٹیوٹ, مفلس ہونا. تو کیا ہے, جسٹس ڈیمانڈ دیٹ اٹ شوڈ بی upheld in all the circumstances even if it goes against one's own self or one's family or relation. کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمام حالات میں اس کو قائم رکھا جائے, اور یہ نہ دیکھا جائے کہ میرا خاندان, میرے رشتہ دار سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ انصاف کو قائم رکھتے تھے, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے سامنے کون ہے کیا. All of his life, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judge other people affairs with justice and told his companion to be just. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی دوسروں کے معاملات کو انصاف سے فیصلہ کرتے تھے, اور اپنے ساتھیوں کو بھی انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے کہ خود بھی انصاف کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ انصاف کرو. It is reported by Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ that the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said to him, کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the argument of the other. کہ جب دو لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں, کوئی معاملہ حل کروانے لے کر آئیں, تو ان کے درمیان بغیر دونوں کا آرگومنٹ سنے بغیر
کبھی فیصلہ ان دونوں کے دلائل سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا ہے. دلائل سننے ہیں تو کیا کرنا ہے, دونوں کے سننے. یہ نہیں کہ ایک طرف کے دلائل سن کر اس کو انکار کر دو, فیصلہ کر دو. دو لوگوں کا مسئلہ ہے تو دلائل دونوں طرف سے سنے. جیسے جو کورٹ کے اندر بھی یہی چیز ہوتی کہ وہ دونوں طرف کے دلائل سنتے پھر جج فیصلہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ ایک کا سن لے دوسرے کہ لو جی تمہیں پھانسی, میں بھی پھانسی. پہلے دونوں طرف سے سنا جائے گا, پھر وہ دیکھے گا کہ کس کے پوائنٹس بھاری ہیں, سولڈ ہے, کس کے بعد زیادہ سولڈ ہے. تو جس کی زیادہ بہتر بات ہوگی اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے. اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ یو ول ناؤ دا ٹروتھ. یہ اس میں زیادہ بہتر یہ کہ تمہیں کیا جگہ حق بات کا پتہ, سچ بات کا پتہ چل جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے سینگ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he became needy and destitute. کہ جو حکمران یا منصف غریبوں, محتاجوں اور مفلسوں پر اپنے دروازے بند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے اس وقت بند کر دیتا ہے جب وہ محتاج اور مفلس ہو. اور جب کسی کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, لو جی ہم نے اب پتہ نہیں کیا بن گیا ہے, ہم تو کچھ اور ہی بن گئے. ہم اس چیز کا جو ہے نا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں پر یہی چلتا ہے. کہاں اب حکومت میں آپ کے اپنے وزیر اعظم سے جا کے کوئی کامن آدمی مل سکتے ہیں؟ ہم نہیں مل سکتے. یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کوئی بھی شخص اٹھ کے ان سے سوال کر سکتا تھا کہ یہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں یہ کہاں سے آئے, اور وہ اس کے جواب دیتے تھے. تب جو ہے حکمرانوں سے ایک میٹنگ ہوتی تھی, مسجد میں بیٹھ کے ان کی میٹنگز ہوتی تھی, اور مسجد میں بیٹھ کے ان سے کویسچنس کیے جاتے تھے کہ یہ معاملہ آپ کیسے ہینڈل کر, ہم اپنے پرائم منسٹر سے کر سکتے ہیں, ہمیں ویسے بھی پکڑ کے لے جائیں جی تمہاری ہمت کیسے ہوئی سوال پوچھنے کی. وہ میسی کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ ہاں گمبھگیا بارے سوال. ہاں یہ نہیں کرنا. تو کیا یہ کیا چیز ہے, مطلب یہ انصاف نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی حکمران غریبوں پر اپنے دروازے بند کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ دروازے بند کر سکے گا. اگلا پیراگراف ہے پروکلیمڈ, اعلان کرنا, آف قرضدار ہونا, رانگڈ غیر منصفانہ, ڈیمیج نقصان پہنچانا, ریونج انتقام, بدلہ, سائلنس خاموشی. While حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his deathbed, he proclaimed, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اعلان کیا, if I owed something to anyone, اگر میں کسی کا کچھ دینا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو, if I wronged any person or damage anyone property or honor, my person, my honor and my property are here. کہ اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہو, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا کسی کی جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا ہو, تو میں ادھر موجود ہوں, میری عزت میری جائیداد یہاں پر موجود ہے, جس نے بدلہ لینا ہے وہ اسی دنیا میں لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جنت واجب ہے قسم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پکا کنفرم جنت میں موجود ہونا, لیکن وہ شخص جس پہ واجب ہے, فرض ہے جنت, وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بدلہ لینا تو اسی دنیا میں لے لو, میں وہاں نہیں بدلہ اتار سکتا. بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سکھایا, عدل سکھایا, برابری سکھائی. ہم یا کوئی ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے, ہم کسی سے معافی نہیں مانگتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جی میرے اندر زیادہ آکڑ ہے. کیوں؟ وجہ ہمارے اللہ کے جو رسول ہیں, جو پکے کنفرم 101% جنہوں جنت میں جانا ہے, وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ جو بدلہ لینا ابھی لے لو, میری عزت میری جائیداد یہاں پر موجود. ہم تھوڑا سا بھی معاملہ ہو تو نہ معاف کرتے ہیں نہ معافی مانگتے ہیں. تو یہ ہمیں کر لینا چاہیے, اسی دنیا میں کر لینا چاہیے, تاکہ ہم پہ کوئی بار اس دنیا کے لیے نہ ہو. There was complete silence, مکمل خاموشی تھی. Only 1% demanded a few dirhams which were paid to him. صرف ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا جو کہ اس کو ادا کیے گئے. اب یہاں پر ہمیں اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیوں اس نے اپنے پیسے مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کا حکم ہے کہ جو شخص جس کا قرض دیا ہو کسی نے, اس شخص کے پاس رائٹ ہے پوچھنے کا. مثال طور پہ تم نے مجھے پیسے دیے ہیں, اب حالانکہ تم میرے سے چھوٹے ہو, میں بڑا ہوں, تو میں کہوں جی تمہارے پاس حق نہیں ہے میرے سے پوچھنے کا. ایسی بات نہیں ہے, بیکاز تم نے قرض دیا, میں قرض دار ہوں, تمہارے پاس رائٹ ہے اس چیز کا میرے سے پوچھنے کا. تو اگر تم مجھ سے ڈیمانڈ کرو کہ میرے پیسے ریٹرن کر دو, تو مجھے کرنا ہے وہ پیسہ. اگر گیون ٹائم میں وہ کام نہیں ہوا, ٹائم گزر گیا, وقت گزر گیا قرض دینے کا, اور پھر تم اپنے پیسے مانگو, تو تم حق پہ ہو.
تو وہ شخص بھی حق پہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا نہیں کیا، برا نہیں مانا، بلکہ اس کے جو بھی پیسے تھے وہ اسے ادا کر دی.